صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو، یاد آنے کی صورت پر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب کھا پی یا سو سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ سقی یعنی بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی سقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ بھی سقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتوں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مثلا علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا۔ اس مبارک مہینے کی تو کیا بات ہے کہ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیاں کرنے کا ذہن بن جاتا ہے اور لوگ نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر کیا ہمیں نماز درست پڑھنا آتی ہے؟ کیا ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ آئیے آج کے اس ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں ہم نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ریائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن چوروں کے انکشافات کے صفحہ نمبر 20 پر ایک عبرتناک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور قبر کو کھودنا شروع کیا۔ قبر کو اس مقصد کے تحت کھودنے لگا کہ تھیلی مل جائے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جس طرح ہوا بھی وہ قبر پر مٹی ڈالی اور غم کی حالت میں روتا ہوا ماں کے پاس آیا۔
اور پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے سمیع بھائیوں، بیان کردہ عبرت ناک حکایت سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور رمضان ہو یا نہ ہو نماز میں ہرگز 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 سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے کہ جب منافقین اور مومنوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا ہی نہیں، جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا مزہ حاصل ہوتا نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں پارہ 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر۔ تفسیر سراج الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی اکیلے میں نہ پڑھنا یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے، اور تنہائی اکیلے میں جلدی جلدی پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، سستی یا تسلی اور اطمینان کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی کی وجہ سے نمازیں قضا کر دی جاتی ہے، جبکہ گناہ کرنے کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائے تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی درد مند اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں نمازوں کی ترغیب دلائے تو جواب آتا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے دوبارہ نمازیں پڑھوں گا، یا آئندہ رمضان سے باقاعدگی کے ساتھ نماز کا اہتمام کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ گویا اس طرح بڑی بے شرمی اور بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں چھوڑنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعہ کے دن یا رمضان المبارک تک مسلسل جاری رکھوں گا، معاذ اللہ۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کی وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پاک کے نافرمانی سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان یہ ہے کہ تو ان کے بعد ورنہ لائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد وہ دوزخ کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم یعنی دوزخ میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ یعنی دوزخ کی آگ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے وہ بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، بدکاریوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ
غی دوزخ میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے۔ وہ دوزخ کی آگ جب بجھنے لگتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے، جس سے دوزخ کی آگ پھر سے بھڑک اٹھتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے، دوزخ اللہ پاک کی قہر و غضب ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ پاک کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف دینے والی چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلاً کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی کو چھڑیوں یا لاٹھیوں سے مارنا، کسی کے اوپر گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں توڑ دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑک دینا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کی آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کے تکالیف مثلاً درد سر درد، بخار، پیٹ کا درد، خطرناک بیماریاں مثلاً دل کا درد، ہارٹ اٹیک، سرطان، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش اور شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ، جو بھی امراض یا دنیاوی مصیبتیں اور تکالیف جن کا تصور ممکن ہے، وہ دوزخ کی تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی سی ہے۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائے پھر بھی دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ ہی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اے عاشقان رسول، دوزخ کے عذاب سے ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجیے۔ افسوس، بعض لوگ فضول باتوں اور کاموں میں مشغول رہ کر نمازیں قضا کر ڈالتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور رب کریم تو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، مگر بعض لوگوں کو پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی۔ افسوس، ہم دنیاوی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، مگر جس رب کریم نے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، ہر ایک غور کرے کہ اس حکم پر میں کتنی بار عمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے دربار میں حاضری کے لیے بلانے پر میں کتنی بار لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہوتا ہوں۔ ہر ایک غور کرے کہ کامیابی کی طرف بلانے والی مسجد سے روزانہ 5 بار آنے والی آواز کیا میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، یا میں سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کو جاتا ہوں۔ افسوس، بہت سے نادان قبر کے عذابوں، دوزخ کی ہولناکیوں اور قیامت کی دہشتوں کا سن کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس غفلت کی نیند سے حقیقی بیداری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمانوں پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے باہر ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہو۔ جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ سخت گناہ گار اور دوزخ کے عذاب کا حقدار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم دوزخ میں رہنے کا مستحق ہے، یعنی حقدار ہے، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک دوزخ میں رہنا پڑے گا
تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے بلکہ جو سرے سے ہی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو وہ کس قدر سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، یعنی شیطان بھی اس سے عاجز رہتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے پناہ مانگتا ہے۔ منقول ہے ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا، وجہ پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو لعنتی ہو گیا، اور تو نے تو آج 5 نمازیں چھوڑ دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر عذاب اترے اور میں بھی اس میں نہ پھنس جاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے ادا کرنی چاہیے۔ آئیے عذاب الہی سے خود کو ڈرانے اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے نماز نہ پڑھنے کی 4 وعیدیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، کسی کو اللہ پاک کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے امان اٹھا لی جاتی ہے، اور شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضب فرمائے گا۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا۔ نمبر 4، ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو بلا شبہ اللہ پاک اس کے ذمے اس سے بری ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اللہ پاک کی امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے مرتے وقت، برے خاتمے سے، قبر کی امتحانات میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے اللہ پاک کے فضل سے امان میں رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کے معاملے میں غافل ہونا اللہ پاک کے ناراضی، دوزخ کی حقداری، گھر والوں اور مال میں بے برکتی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہوئے پارہ 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو کر۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا بھی فرمائی، جس کا تذکرہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں یوں ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی نشانی اور عبادت کی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر 3 بار سب سے افضل عمل یعنی سب سے اچھا کام پوچھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تینوں ہی بار جواب دیا، نماز سب سے افضل عمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول،
ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کے پہلے صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت سے ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ نہ سمجھ کو نہیں، فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 434 پر لکھا ہے کہ مسجد میں ناسمجھ بچوں کے لے جانے کی ممانعت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اپنی مسجد کو اپنے ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو۔ اے عاشقان اعلیٰ حضرت، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے کر جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی سے نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کے عادی بن جائیں گے، کیونکہ جو بات بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جائے، بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہنوں پہ پختہ ہو جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ایسا انسان بڑا ہی نادان اور اپنے ہاتھوں دوزخ میں جانے کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نہ صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ آئیے اس بارے میں 3 فرامین الہی سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ النساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ پارہ 9 سورہ الانفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ پارہ 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میری رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ سبحان اللہ! نمازیوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسی کیسی عظیم الشان انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت اور مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو کہیں بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ ترغیبات دلائی گئی ہے۔ اگر ہم نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے تمام تر دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کرے، بدن کی عاجزی اور دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے تو اس کی برکت سے جہاں دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہاتھ آئے گی، وہیں اس کا ایک اخروی فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن یہی نماز ہماری نجات اور مغفرت کا باعث بن جائے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو ان کے لیے بہترین طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع اور سجود خشوع یعنی عاجزی کے ساتھ پورے کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ پاک کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب میں ڈالے۔ اے عاشقان رسول، جو خوش نصیب مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو، وہ روزانہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی، جی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو۔ جو خوش نصیب نمازوں کے عادی ہوتے ہیں، اگر بالفرض ان سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وقفے میں گناہ ہو جائے تو دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ
ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور آپ بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا ہوں کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہے جو برائیوں کو دور کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جو خوش نصیب پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسی نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں جن کا آج سے پہلے نام تک نہ تھا۔ ان کے علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی بیماریاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی شروع کر دیں تو انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک نماز میں شفا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیمار ہو یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول برکت کے لیے شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیتے ہیں، چونکہ یہ شب جمعہ کا پڑھنے والی درود پاک ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں اس کی برکت کے لیے، اور انشاءاللہ غروب آفتاب کے بعد بھی اس درود شریف کو پڑھیں گے۔ دعوت اسلامی کے ابتداء سنت پر اجتماعات میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں مل کر پڑھ لیجئے۔ شب جمعہ کا درود، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور وہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جب درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ درود شفاعت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ 1000 دن تک نیکیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ پڑھی جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔